إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون مجھے تمہیداً ذکر کرنا ہے وہ مال کے جمع کرنے کا، اور اس دنیا میں کتنا مال ایک انسان کو چاہیے اور اس میں اسلام کا اپنا اصول کیا ہے۔ مال جمع کرنے میں کیا اسلام فراخ دلی کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا ہے، یا اس کا جمع کرنا یا رکھنا اسلام کی نظر میں معیوب قسم کا کوئی کام ہے؟ اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں زبانی کیا ہدایات دیے ہیں، عملی کیا نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ دو اہم باتیں ہیں جن پہ میں بحث کرتے ہوئے مضمون کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے، جس طرح بنیادی طور پر اپنے جسم کی پاک دامنی اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ نماز ہے، یہ گویا بدن کی عبادت ہے۔ بدن کے دو اجزاء جو مل کے بنا ہے، اس کی تطہیر بھی دو طریقوں سے ہوتی ہے، اور اس کی بڑھوتری بھی دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم صرف جسم کے مرکب نہیں ہیں، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کے مرکب ہیں۔ روح نہ ہوگی، جسم رہتے ہوئے آپ آدمی کو آدمی نہیں کہیں گے، میت کہیں گے۔ اسی طرح جسم نہ ہو، صرف روح تھی تو بھی ہم آدمی کو آدمی نہیں کہیں گے، بلکہ کوئی دوسرا نام دیں گے۔ جیسا کہ ہم آنے سے پہلے بھی تھے، سب جانتے ہیں کہ تھے، لیکن کبھی اس میں آدمی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ارواح کی حیثیت سے تھے، حضرت آدم کے زمانے سے تھے، اس میں کیا شک ہے کسی کو؟ لیکن وہ ارواح کے جو زمانہ ہمیں گزرا ہے، کبھی اس زمانے میں آدمی کا اطلاق نہیں ہوا ہے۔ اور یہ دونوں جب جدا جدا رہتے ہیں تو کبھی انسان پر بھی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، حالانکہ تھے، پہلے بھی تھے، پھر بعد میں بھی ہوں گے نا، قبر میں بھی تو ہوں گے، عذاب کس پہ ہوگا؟ لیکن کیا ہے، وہ رہنا اور چیز ہے، لیکن یہ روح اور جسم کا جو مرکب بنتا ہے، ملتا ہے، یہاں سے ایک دوسری زندگی ہے، یہاں کی اب یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ذہن میں رکھیے۔ جسم الگ تھا، روح الگ تھی، معاملہ کچھ اور ہے۔ جسم اور جان، روح ایک ہو گئی تو ان دونوں چیزوں کو جس طرح ہم پالنے پرورش کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں توجہ ہم نہیں کرتے، دونوں کا برابری کا۔ اب جسم کی پروان جو چڑھتی ہے، عموماً آپ جو غذا کھاتے ہیں اس سے ہے۔ جسم کی صفائی جو ہوتی ہے ظاہری طور پر، وہ ہے آپ اپنے طور پر غسل کر لینا یا آ کر نہا لینا یا صفائی وغیرہ کر لینا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے اسی کے ساتھ ملی ہوئی ایک روح تھی اور ہے، تبھی آپ آدمی کا اطلاق اس پہ کرتے ہیں، اس کی تطہیر کیسے ہوگی؟
اس کی غذا کیا ہے؟ جیسے جسم کی تطہیر ہے اور اس کو بڑھنے کے لیے غذا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، طعام ہے، لیکن جو ساتھ میں ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو آدمی کہتے ہیں، ورنہ نکال لی جائے تو آپ آدمی نہیں کہیں گے، کسی بھی طرح آدمی نہیں کہیں گے۔ جب اہم چیز تو وہ ہے، اہم چیز تو روح ہے جس کی وجہ سے ہم آدمی کو آدمی کہتے ہیں، لیکن اس کی تطہیر اور بڑھوتری کا کیا مقصد ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں عطا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں جس پہ توجہ ہی نہیں کرتا انسان۔ یاد رکھ لیجئے اس کی تطہیر ہی دراصل ہے آپ کا تقوی، جس کی بڑھوتری کے لیے روزے جیسی چیز رکھا ہے اللہ تعالیٰ شریعت میں، جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے کا حکم وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روح کی تطہیر ہے، روح کی تطہیر ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے تمہاری نماز، یہ تمہاری اپنی روح کی غذا ہے، اسی سے تمہاری روح پروان چڑھتی ہے، تقرب الی اللہ کے وہ منازل بھی اختیار کر لیتی ہے، کبھی کبھی کہاں پہنچ جاتی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اس کا، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ گروہ نے اس کا بالکل ہی غلط معنی لے لیا، صوفیہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جی اللہ ہمارے اندر بھی آ جاتا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہوئی لوگوں کو۔ یہاں پر حدیث میں ہاتھ کا بن جانا، کان کا بن جانا، پاؤں کا بن جانا بحیثیت ذات کے اندر حلول کر جانا نہیں ہے، جس طرح کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کے اندر آ گیا خدا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ نمازوں کی وجہ سے اتنا قریب روحانی طور پر منازل طے کر لیتا ہے، اتنا اونچا پہنچ جاتا ہے، یہاں پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ جو دیکھتا ہے تو میں جس کو دیکھنا پسند کرتا ہوں نا حلال کو وہی پسند کرتا ہے، سنتا ہے تو میں جس کو سننا پسند کرتا ہوں نا حلال کو شریعت کے مطابق وہی سنتا ہے، چلتا ہے تو میں جہاں پر چلنے کا حکم دیا ہوں نا وہیں پر جاتا ہے، پکڑتا ہے تو میں جس کو پکڑنے کا حکم دیا ہوں نا وہی پکڑتا ہے۔ بحیثیت مجموعی کل کی کل شریعت کو اپنانے والا مسلمان بن جاتا ہے، جس کو شریعت پہ چلنے کے لیے مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں شریعت کے احکامات بھی عمل کرتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن کرتے بھی ہیں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے نا، مشقت ہے نا، سوچتے ہیں نا یہ احکامات ہیں، عمل کرنا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے تبھی تو۔ لیکن ایک بندے کی پوزیشن وہاں بھی پہنچ جاتی ہے انہی عبادات کے ذریعے، روحانی طور پر وہ اس میں سکون محسوس کرتا ہے۔ نماز کا اتنا عادی ہو گیا کہ نماز نہ پڑھی، کہیں کسی نماز کی قضا ہو گئی، دل کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی کہ میں نماز چھوڑ دی، ابھی پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا ہے۔ یہ کیفیت کا نام ہے، وہ نام جو میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ناک کان بن جاتا ہوں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شریعت کو اس کو اپنانے میں خوشی ہوگی، شریعت کا چھوڑنا اس کے لیے باعث تکلیف ہوگا، باعث اضطراب ہوگا۔ بحیثیت مجموعی جس طرح یہ ہم بدن اور روحانی طور پر غذا حاصل کرتے ہیں، بالکل بعینہ ہی اسلام نے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مال کی بھی اصلاح کی توفیق دی ہے۔ مال جس طرح آپ جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں، بحیثیت دنیا کے ہی خدا کے نزدیک کیا ہے؟ پسندیدہ کبھی نہیں رہا مال، یاد رکھ لیجئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنا مال رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو، کبھی اتنا مال نہیں تھا، بلکہ مال ہی جمع نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا ایک بہت غلط مطلب ہے ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ فقیر رہا کرتے تھے، مال نہیں تھا، نعوذ باللہ، نہیں۔ ایسا زمانہ بھی آیا ہے اللہ کے رسول کے سیرت مبارکہ کے دور میں کروڑوں تھے اس دنیا کے حساب سے، مال کے انبار تھے، سونا چاندی کے انبار تھے۔ اللہ کے رسول نے کبھی اپنے لیے پسند نہیں کیا یہ مال، سونے کا کوئی ایک ٹکڑا اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ایک نماز میں اللہ کے رسول کو خیال آتا ہے گھر کے اندر کچھ سونا ہے، 7 دینار پڑے ہوئے ہیں. نماز ختم کر کے عموماً اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، لیکن فوراً اس دن نکل گئے اور انفاق کا حکم دے کے آئے اور کہا کہ مجھے خیال آیا تھا کہ گھر میں کچھ سونا ہے اور مجھے گوارا نہ ہوا کہ کچھ دیر کے لیے بھی میرے گھر میں سونا رہے، اس وجہ سے میں نے انفاق کا حکم دے کے آیا. اور عموماً مال غنیمت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندی اور سونے کے انبار ملا کرتے تھے، جن میں خود اللہ کے رسول کا خاص حصہ ہوا کرتا تھا، خمس، 5واں حصہ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ تم کو خمس میں اللہ کے رسول کا ایک خاص حصہ ہے، اس کو نکال دینا چاہیے. مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. چاہتے تھے تو آپ انبار لگا سکتے تھے، اپنے گھر کو ڈیکوریشن کر لے سکتے تھے، محلات میں تعمیر کر لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اسی 4 دیواری میں رہنا پوری زندگی پسند کیا جو ہجر اول میں داخلے کے بعد اللہ کے رسول نے بنایا تھا، مسجد نبوی کے متصل، جس میں عائشہ بیان کرتی ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہوتے تو ہم چھت ہمارے سروں کو لگتی، پڑھتے تو ہم کو دیوار ہمارے سروں کے ساتھ لگتی. گویا کہ قبر کا نمونہ تھا وہ گھر، بس اس سے زیادہ نہیں. اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے. لیکن یہ زندگی سب کے لیے تو کیا ہے، شاق ہے، سب تو اپنا نہیں سکتے. جن لوگوں کے وہ حوصلے ہیں، جن لوگوں کا وہ ایمان ہے، وہ تو کر لے سکتے ہیں. لیکن عموماً اسلام نے اس حیثیت سے کیا عناوین دیے ہیں، کیا چھوٹ دی ہے ہمارے لیے، تو یاد رکھ لیجئے. اس حیثیت سے میں 2 نظاموں کا ذکر کروں گا یہاں پر جو ہے. ایک ہے جاگیردارانہ نظام جو ہمارے 19ویں صدی میں بہت پھیلا تھا، اسی کے خلاف پروٹسٹ ہوئے تھے، تو وہاں سے معاشی نظام ایک آیا کمیونزم کا نظام جو مساوات کا نظام ہے. ایک نظام تو ہم دیکھتے ہیں جاگیردار کے پاس پورا سونا ہوتا ہے، پورا مال ہوتا ہے، وہ لوگوں کو لیتا ہے تو غلامی کے طور پر مزدوری لیتا ہے، ان کے چند سکوں کے عوض، ان کی روٹی کے عوض جو چاہے جیسے چاہے خدمتیں لے. اور یہی وہ غلامی کا نظام تھا جس کو توڑنے کے لیے خود اللہ کے رسول بھی آئے، اور یہ صدیوں پر محیط تھا یہ نظام. یہ 19ویں صدی میں اس شعور پیدا ہوا ہے لوگوں کو، اس کے خلاف بہت سے وہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، مذائقے کیے ہیں، وہاں انقلابات ہوئے، تو ایک دوسرا نظام آیا، کمیونزم کا نظام. وہ کیا، کوئی حق المال کوئی اپنی مقدر میں نہیں رکھ سکتا، یعنی کسی کا مال نہیں ہو سکتا، بس سب کو مساوی گورنمنٹ تقسیم کرے گی. جو کچھ کماؤ، جو کچھ کرو، سب لا کے گورنمنٹ کو دو، گورنمنٹ تمہیں مساوی طور پر سب کو تقسیم کر دے گی. دیکھنے میں تو بظاہر بہت اچھا نظام ہے، دیکھنے میں تو بظاہر بہت اچھا نظام لگتا ہے، لیکن اپلیکیبل نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے سوائے چائنا کے بعض علاقوں کے. اور یہ نظام 19ویں صدی میں قائم ہوا، بہت سے ملکوں نے خود کوشش کی، لینن نے اس کے لیے بہت کوشش کی تھی، اس کا سربراہ تھا، اس نے بہت کوشش کی، اس سے انقلاب برپا کیا، اس نے سرخ انقلاب. لیکن یاد رکھ لیجئے خود اس کے ماننے والوں کو اب تڑپ رہے ہیں کہ کیسے نظام کو تبدیل کر دیں. وہ لوگ اس کے لیے چوری چھپے اصول بنا رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے لیے بھی کچھ ملکیت کا اظہار کریں. ملکیت کس کی بھی نہیں، گورنمنٹ کی ہے. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک ہے تم جتنا چاہے رکھ لو اپنے پاس، غلاموں کی طرح انسانوں سے خدمتیں لو، چند سکے ان کے عوض پھینک دو، یہ جاگیردارانہ نظام. ایک نظام ہے کل کوئی ملکیت تمہاری ہے ہی نہیں، جتنا کماؤ کیا کرو سب لا کے رکھو گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ تمہیں دے دے گا، تمہارے اپنے ضروریات جو کچھ اخراجات ہیں سب کچھ تمہیں گورنمنٹ سے پورے ہوں گے، تمہاری اپنی ملکیت کوئی نہیں. یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اللہ نے جو فطرت انسانی دی ہے اسی کے خلاف ہے. ان دونوں کا متوازی نظام ہے اسلام کا معاشی نظام.